کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا پہلا باب۔ اسرائیلیوں کی پہلی مردم شماری۔ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینا کے بیابان میں خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق کرو۔ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور ہارون دونوں مل کر گن ڈالو، اور ہر قبیلہ سے ایک آدمی جو اپنے آبائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں: روبن کے قبیلہ سے الیوسور بن شیدور، شمعون کے قبیلہ سے سلومییل بن سوری شدی، یہودا کے قبیلہ سے نحسون بن امینتاب، اشکار کے قبیلہ سے نتنییل بن سغر، زبولون کے قبیلہ سے الیاب بن ہیلون، یوسف کی نسل میں سے افراہیم کے قبیلہ کا علی سما بن امیہود، اور منسی کے قبیلہ کا جملییل بن فدا حسور، بنیامین کے قبیلہ سے ابدان بن جدونی، دان کے قبیلہ سے اخیزر بن امیشدی، عاشر کے قبیلہ سے فجیعیل بن اکران، جد کے قبیلہ سے الیاسف بن دویل، نفتالی کے قبیلہ سے اخیرہ بن اینان۔ یہی اشخاص جو اپنے آبائی قبیلوں کے رئیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے سردار تھے جماعت میں سے بلائے گئے۔ اور موسیٰ اور ہارون نے ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا، اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا، اور ان لوگوں نے 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے اپنے قبیلہ اور آبائی خاندان کے مطابق اپنا اپنا حسب و نسب لکھوایا۔ سو جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینا میں گنا، اور اسرائیل کے پلوٹے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 46,500 تھے، اور شمعون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو شمعون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 59,300 تھے، اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو جد کے قبیلہ سے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 45,650 تھے، اور یہودا کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو یہودا کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 74,600 تھے، اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے، اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبولون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے، اور یوسف کی اولاد یعنی افراہیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افراہیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے، اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے، اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔
सो बनियामीन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 35,400 थे, और दान की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो दान के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 62,700 थे, और आशर की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो आशर के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 41,500 थे, और नफ्ताली की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो नफ्ताली के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 53,400 थे। यही वो लोग हैं जो गिने गए। इन्हीं को मूसा और हारून और बनी इसराइल के 12 रईसों ने, जो अपने अपने आबाई खानदान के सरदार थे, गिना। सो बनी इसराइल में से जितने आदमी 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र के और जंग करने के काबिल थे, वो सब गिने गए, और उन सबों का शुमार 6,03,550 था। पर लावी अपने आबाई कबीला के मुताबिक उनके साथ गिने नहीं गए, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कहा था कि तू लावियों के कबीला को ना गिनना और ना बनी इसराइल के शुमार में उनका शुमार दाखिल करना, बल्कि तू लावियों को शहादत के मस्कन और उसके सब ज़रूफ और उसके सब लवाजिम के मतूली मुकर्रर करना, वही मस्कन और उसके सब ज़रूफ को उठाया करें, और वही उसमें खिदमत भी करें, और मस्कन के आसपास वही अपने डेरे लगाया करें। और जब मस्कन को आगे रवाना करने का वक्त हो तो लावी उसे उतारें, और जब मस्कन को लगाने का वक्त हो तो लावी उसे खड़ा करें। और अगर कोई अजनबी शख्स उसके नज़दीक आए तो वो जान से मारा जाए। और बनी इसराइल अपने अपने दिल के मुताबिक अपनी अपनी छावनी और अपने अपने झंडे के पास अपने अपने डेरे डालें, लेकिन लावी शहादत के मस्कन के गिरदा गिर्द डेरे लगाएं, ताकि बनी इसराइल की जुमात पर गज़ब ना हो, और लावी ही शहादत के मस्कन की निगहबानी करें। चुनाचे बनी इसराइल ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब, उसका दूसरा बाब। खैमागाह में कबीलों की तरतीब। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इसराइल अपने अपने डेरे अपने अपने झंडे के पास और अपने अपने आबाई खानदान के अलम के साथ खैमा इज्तिमा के मुकाबिल और उसके गिरदा गिर्द लगाएं, और जो मशरिक की तरफ जिधर से सूरज निकलता है अपने डेरे अपने दिलों के मुताबिक लगाएं। वो यहूदा की छावनी के झंडे के लोग हों, और अमीनदाब का बेटा नहसून बनी यहूदा का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो सब 74,600 थे। और इनके करीब इश्कार के कबीला के लोग डेरे डालें, और सुगर का बेटा नतनिएल बनी इश्कार का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे 54,400 थे। फिर ज़बूलून का कबीला हो, और हेलून का बेटा अलियाब बनी ज़बूलून का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 57,400 थे। सो जितने यहूदा की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,86,400 थे। पहले यही कूच किया करें। और जनूब की तरफ अपने दलों के मुताबिक रोबन की छावनी के झंडे के लोग हों, और शदियूर का बेटा अलीसूर बनी रोबन का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 46,500 थे। और उनके करीब शमौन के कबीला के लोग डेरे डाले, और सूरी शद्दी का बेटा सलोमीएल बनी शमौन का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 59,300 थे। फिर जद का कबीला हो, और रऊएल का बेटा अलियासफ बनी जद का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 45,650 थे। सो जितने रोबन की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,51,450 थे। कूच के वक्त दूसरी नौबत इन लोगों की हो। फिर खैमा इज्तिमा माआ लावियों की छावनी के जो और छावनियों के बीच में होगी आगे जाए, और जिस तरह से लावी डेरे लगाएं उसी तरह से वो अपनी अपनी जगह और अपने अपने झंडे के पास पास चलें, और मगरिब की तरफ अपने दलों के मुताबिक इफ्राइम की छावनी के झंडे के लोग हों, और अमीहूद का बेटा अलीसमा बनी इफ्राइम का सरदार हो,
اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 46,500 تھے، اور ان کے قریب منسی کا قبیلہ ہو، اور فدا حسور کا بیٹا جملیل بنی منسی کا سردار ہو۔ اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 32,200 تھے۔ پھر بنیامین کا قبیلہ ہو، اور جدونی کا بیٹا ابدان بنی بنیامین کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 35,400 تھے۔ سو جتنے افراہیم کی چھاؤنی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,08,100 تھے۔ کوچ کے وقت کسی نوبت ان لوگوں کی ہو، اور شمال کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھاؤنی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیشدی کا بیٹا خیازر بنی دان کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 62,700 تھے۔ ان کے قریب آشر کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے لگائیں، اور اکران کا بیٹا فجئی ایل بنی آشر کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 41,500 تھے۔ پھر نفتالی کا قبیلہ ہو، اور اینان کا بیٹا اخیرہ بنی نفتالی کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 53,400 تھے۔ سو جتنے دان کی چھاؤنی میں گنے گئے وہ 1,57,600 تھے۔ یہ لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس پاس ہو کر سب سے پیچھے کوچ کیا کریں۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ یہی ہیں، اور سب چھاؤنیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 6,03,550 تھے۔ لیکن لاوی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے۔ سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق اپنے اپنے گھرانے کے ساتھ ڈیرے لگاتے اور کوچ کرتے تھے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 3 باب۔ اور جس روز خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کی، اب ہارون اور موسیٰ کے پاس یہ اولاد تھی، اور ہارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: ندب جو پہلوٹا تھا، اور ابی ہو، اور علیزر اور اتمر۔ ہارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسوح ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا، ان کے نام یہی ہیں: اور ندب اور ابیہو تو جب انہوں نے دشت سینا میں خداوند کے حضور اوپری آگ گزرانی تبھی خداوند کے سامنے مر گئے، اور وہ بے اولاد بھی تھے۔ اور علیزر اور اتمر اپنے باپ ہارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے۔ لاویوں کو کہانت کی خدمت پر مامور کیا گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاوی کے قبیلہ کو نزدیک لا کر ہارون کاہن کے آگے حاضر کر، تاکہ وہ اس کی خدمت کریں، اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کے طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپورٹ کر، بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں۔ اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر، اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں، اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹی کے بچے ہیں، سو لاوی میرے ہوں، کیونکہ سب پہلوٹے میرے ہیں، اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹوں کو مارا، اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو، کیا انسان اور کیا حیوان، اپنے لیے مقدس کیا، سو وہ ضرور میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ لاویوں کی مردم شماری۔ پھر خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا، بنی لاوی کو ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق شمار کر، یعنی 1 مہینے اور اس سے اوپر کے ہر لڑکے کو گننا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے اسے دیا ان کو گنا۔ اور لاوی کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: جیرسون اور کہات اور مراری۔ جیرسون کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں: لبنی اور سمئی۔ اور کہات کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے: عمرام اور عزار اور حبرون اور عزیئیل ہیں۔ اور مراری کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے: مہلی اور موشی ہیں۔ لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے موافق یہی ہیں۔
اور جرسون سے لبنیوں اور سمیوں کے خاندان چلے۔ یہ جرسونیوں کے خاندان ہیں۔ ان میں جتنے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ سب گنے گئے، اور ان کا شمار 7500 تھا۔ جرسونیوں کے خاندانوں کے آدمی مسکن کے پیچھے مغرب کی طرف اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور لائیل کا بیٹا الیاسف جرسونیوں کے آبائی خاندانوں کا سردار ہو، اور خیمہ اجتماع کے جو سامان بنی جرسون کی حفاظت میں سونپے جائیں وہ یہ ہیں: مسکن اور خیمہ اور اس کا غلاف، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کا پردہ، اور مسکن اور مذبح کے گرد کے صحن کے پردے اور صحن کے دروازے کا پردہ، اور وہ سب رسیاں جو اس میں کام آتی ہیں۔ اور کہات سے امرامیوں اور ازاریوں اور حبرونیوں اور غزییلیوں کے خاندان چلے۔ یہ کہاتیوں کے خاندان ہیں۔ ان کے فرزند نارینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے 8600 تھے۔ مقدس کی نگہبانی ان کے ذمہ تھی۔ بنی کہات کے خاندانوں کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور عزییل کا بیٹا الیسفن کہاتیوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو، اور صندوق اور میز اور شمعدان اور دونوں مذبے اور مقدس کے ظروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں، اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان، یہ سب ان کے ذمہ ہوں۔ اور ہارون کاہن کا بیٹا علیزر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو۔ مراری سے محلیوں اور موشیوں کے خاندان چلے۔ یہ مراریوں کے خاندان ہیں۔ ان میں جتنے فرزند نارینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ 6200 تھے۔ اور ابی خیل کا بیٹا سوری ایل مراریوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو۔ یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور ان کے سب آلات اور ان کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت اور صحن کے گردا گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو۔ اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے، یعنی خیمہ اجتماع کے آگے موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں۔ اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ سو لاویوں میں سے جتنے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے تھے ان کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا۔ وہ شمار میں 22000 تھے۔ لاوی پہلوٹوں کے عوضی ٹھہرائے گئے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نارینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کے گن لے، اور ان کے ناموں کا شمار لگا، اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کو، اور بنی اسرائیل کے چوپایوں کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کے چوپایوں کو میرے لیے لے، میں خداوند ہوں۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو گنا۔ سو جتنے نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے گنے گئے وہ ناموں کے شمار کے مطابق 22273 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے بدلے لاویوں کو، اور ان کے چوپایوں کے بدلے لاویوں کے چوپایوں کو لے، اور لاوی میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے پہلوٹوں میں جو 273 لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں ان کے فدیہ کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فی کس 5 مسکال لینا۔ 1 مسکال 20 جیرا کا ہوتا ہے۔ اور ان کے فدیہ کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو دینا۔ سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے، ان کے فدیہ کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا۔ یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں سے لیا۔ سو مقدس کی مسکال کے حساب سے 1365 مسکالیں وصول ہوئیں، اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق فدیہ کا روپیہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 4 باب، لاویوں کے فریق کہات کی ذمہ داریاں۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کہاتیوں کو ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق
30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत में शामिल हैं उन सबों को गिनो, और खैमा इज्तिमा में पाक तरीन चीज़ों की निस्बत बनी कहात का ये काम होगा कि जब लश्कर कूच करे तो हारून और उसके बेटे आएँ और बीच के पर्दा को उतारें और उससे शहादत के संदूक को ढांकें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ डालें और उसके ऊपर बिल्कुल आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें उसकी चोभें लगाएं और नज़र की रोटी की मेज़ पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर तबाक और चमचे और उंडेलने के कटोरे और प्याले रखें और दायमी रोटी भी उस पर हो। फिर वो उन पर सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के गिलाफ से ढांकें और मेज़ में उसकी चोबे लगा दें। फिर आसमानी रंग का कपड़ा लेकर उससे रोशनी देने वाले शमदान को और उसके चरागों और गुलगीरों और गुलदानों और तेल के सब ज़रूफ को जो शमदान के लिए काम में आते हैं ढांकें और उसको और उसके सब ज़रूफ को तुखस की खालों के गिलाफ के अंदर रख कर उस गिलाफ को चौकट्टे पर रख दें और ज़रीन मज़बा पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और उसकी चोबें उसमें लगाएं और सब ज़रूफ को जो मक़दिस की खिदमत के काम में आते हैं लेकर उनको आसमानी रंग के कपड़े में लपेटें और उनको तुखस की खालों के गिलाफ से ढांक कर चौकट्टे पर धरें। फिर वो मज़बा पर से सब राख को उठाकर उसके ऊपर अरगवानी रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके सब बर्तन जिनसे उसकी खिदमत करते हैं जैसे अंगीठियाँ और सीखें और बेलचे और कटोरे गरज मज़बा के सब बर्तन उस पर रखें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ बिछाएं और मज़बा में चोबे लगाएं। और जब हारून और उसके बेटे मक़दिस को और मक़दिस के सब असबाब को ढांक चुके तब खैमा इज्तिमा के कूच के वक्त बनी कहात उसके उठाने के लिए आएँ, लेकिन वो मक़दिस को ना छुएं ता ना हो कि वो मर जाएं। खैमा इज्तिमा की यही चीज़ें बनी कहात के उठाने की हैं और रोशनी के तेल और खुशबूदार बखूर और दायमी नज़र की कुर्बानी और मसा करने के तेल और सारे मस्कन और उसके लवाजिम की और मक़दिस और उसके सामान की निगहबानी हारून काहिन के बेटे अलीज़र के ज़िम्मा हो। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम लावियों में से कहातियों के कबीला के ख़ानदानों को मुनक़ता होने ना देना, बल्कि इस मकसूद से कि जब वो पाक तरीन चीज़ों के पास आएँ तो जीते रहें और मर ना जाएं, तुम उनके लिए ऐसा करना कि हारून और उसके बेटे अंदर आकर उनमें से एक एक का काम और बोझ मुकर्रर कर दें, लेकिन वो मक़दिस को देखने की खातिर दम भर के लिए फिर अंदर ना आने पाएँ ता ना हो कि वो मर जाएं। लावियों के फरीक जरसून की जिम्मेदारियाँ। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी जरसून में से उनके आबाई ख़ानदानों और घराने के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं उन सबों को गिन। जरसूनियों के ख़ानदानों का काम खिदमत करने और बोझ उठाने का है। वो मस्कन के पर्दों को और खैमा इज्तिमा और उसके गिलाफ को और इसके ऊपर के गिलाफ को जो तुखस की खालों का है और खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा के पर्दा को और मस्कन और मज़बा के गिरदागिर्द के सहन के पर्दों को और सहन के दरवाज़ा के पर्दा को और उनकी रस्सियों को और ख़िदमत के सब ज़रूफ को उठाया करें और इन चीज़ों से जो जो काम लिया जाता है वो भी यही लोग किया करें। जरसूनियों की औलाद का खिदमत करने और बोझ उठाने का सारा काम हारून और उसके बेटों के हुक्म के मुताबिक हो और तुम उनमें से हर एक का बोझ मुकर्रर करके उनके सपुर्द करना। खैमा इज्तिमा में बनी जरसून के ख़ानदानों का यही काम रहे और वो हारून काहिन के बेटे अतमर के मातहत होकर खिदमत करें। लावियों के फरीक मरारी की जिम्मेदारियाँ। और बनी मरारी में से उनके आबाई ख़ानदानों और घरानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं उन सबों को गिन। और खैमा इज्तिमा में जिन चीज़ों के उठाने की खिदमत उनके ज़िम्मा हो वो ये हैं, मस्कन के तख्ते और उसके बैंडे और सतूनों के खाने और गर्दागर्द के सहन के सतून और उनके खाने और उनकी मेखें और रस्सियाँ और उनके सब आलात और सारे सामान और जो चीज़ें उनके उठाने के लिए तुम मुकर्रर करो उनमें से एक एक का नाम लेकर उसे उनके सपुर्द करो। बनी मरारी के ख़ानदानों को जो कुछ खिदमत
خیمہ اجتماع میں ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت کرنا ہے وہ یہی ہے، لاویوں کی مردم شماری۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور جماعت کے سرداروں نے کہاتیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے ان سبوں کو گن لیا، اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 2750 تھے۔ کہاتیوں کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے جو حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، اس کے مطابق موسیٰ اور ہارون نے ان کو گنا۔ اور بنی جرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ 2630 تھے۔ سو بنی جرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے۔ اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 3200 تھے۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا جتنوں کو موسیٰ اور ہارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں۔ الغرض لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے ان سبوں کا شمار 8580 تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے، یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 5واں باب، ناپاک اشخاص۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکرگاہ سے باہر کر دیں۔ ایسوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت تم نکال کر ان کو لشکرگاہ کے باہر رکھو، تاکہ وہ ان کی لشکرگاہ کو جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر رکھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا۔ زیادتی اور بے انصافی کی تلافی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداوند کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور قصوروار ہو جائے، تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تقصیر کے معاوضہ میں پورا دام اور اس میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے قصور کیا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جسے اس تقصیر کا معاوضہ دیا جائے، تو تقصیر کا جو معاوضہ خداوند کو دیا جائے وہ کاہن کا ہو، علاوہ کفارہ کے اس مینڈے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے۔ اور جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہوں، اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اس کی ہوں، اور جو چیز کوئی شخص کاہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو۔ بیویوں اور شکی شوہروں کے معاملات۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شوہر کو معلوم نہ ہو بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہو، پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہو، اور اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک ہوئی ہو، یا اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی، تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کرے اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر جو کا آٹا لائے، پر اس پر نہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ نظر کی قربانی غیرت کی ہے، یعنی یہ یادگاری کی نظر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلایا جاتا ہے۔ تب کاہن اس عورت کو نزدیک لا کر خداوند کے حضور کھڑی کرے، اور کاہن مٹی کے ایک باسن میں
مقدس پانی لے کر اور مسکن کے فرش کی گرد لے کر اس پانی میں ڈالے۔ پھر کاہن اس عورت کو خداوند کے حضور کھڑی کر کے اس کے سر کے بال کھلوا دے، اور یادگاری کی نظر کی قربانی کو جو غیرت کی نظر کی قربانی ہے اس کے ہاتھوں پر دھرے، اور کاہن اپنے ہاتھ میں اس کڑوے پانی کو لے جو لعنت کو لاتا ہے۔ پھر کاہن اس عورت کو قسم کھلا کر کہے کہ اگر کسی شخص نے تجھ سے صحبت نہیں کی ہے اور تو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی ناپاکی کی طرف مائل نہیں ہوئی، تو تو اس کڑوے پانی کی تاثیر سے جو لعنت لاتا ہے بچی رہ۔ لیکن اگر تو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو گئی ہے اور تیرے شوہر کے سوا کسی دوسرے شخص نے تجھ سے صحبت کی ہے، تو کاہن اس عورت کو لعنت کی قسم کھلا کر اس سے کہے کہ خداوند تجھے تیری قوم میں تیری ران کو سڑا کر اور تیرے پیٹ کو پھلا کر لعنت اور پھٹکار کا نشانہ بنائے، اور یہ پانی جو لعنت لاتا ہے تیری انتڑیوں میں جا کر تیرے پیٹ کو پھلائے اور تیری ران کو سزائے۔ اور عورت آمین آمین کہے۔ پھر کاہن ان لعنتوں کو کسی کتاب میں لکھ کر ان کو اسی کڑوے پانی میں دھو ڈالے، اور وہ کڑوا پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کو پلائے، اور وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا۔ اور کاہن اس عورت کے ہاتھ سے غیرت کی نظر کی قربانی کو لے کر خداوند کے حضور اس کو ہلائے اور اسے مذبح کے پاس لائے۔ پھر کاہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کے طور پر ایک مٹھی لے کر اسے مذبح پر جلائے، بعد اس کے وہ پانی اس عورت کو پلائے، اور جب وہ اسے وہ پانی پلا چکے گا تو ایسا ہوگا کہ اگر وہ ناپاک ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی تو وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا، اور اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کی ران سڑ جائے گی، اور وہ عورت اپنی قوم میں لعنت کا نشانہ بنے گی۔ پر اگر وہ ناپاک نہیں ہوئی بلکہ پاک ہے تو بے الزام ٹھہرے گی اور اس سے اولاد ہوگی۔ غیرت کے بارے میں یہی شرح ہے، خواہ عورت اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت سوار ہو اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، ایسے حال میں وہ اس عورت کو خداوند کے آگے کھڑی کرے اور کاہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں لائے، تب مرد گناہ سے بری ٹھہرے گا اور اس عورت کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ آمین اور آمین۔